السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے سہرسہ ضلع کے سمری بختیار پور آمد کے دوسرے دن رانی باغ جامع مسجد میں تفہیم شریعت ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات نے شرکت کر اسلام پر اٹھنے والے کئی سوالات کا علماء کے ذریعے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اعداد و شمار کے ذریعے تسلی بخش جوابات دیے گئے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا کہ شریعت کے بارے میں آج کل غیروں کی بات چھوڑیے، کچھ ماڈرن اور جدید تعلیم یافتہ اپنے بھی سوال کرتے ہیں کہ اسلام کا قانون تو 1500 سال پرانا ہے اور آج سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، وہ قانون آج کیسے انسان کے لیے کام کے لائق ہو سکتا ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ذی وقار نے اس سوال پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں انسان کے ساتھ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک وسائل ہے جو ہمارے گرد و پیش ہیں، جیسے یہ مائک وسیلہ ہے آواز کو بڑھانے اور دور تک پہنچانے کا، یہ کرسی وسیلہ ہے آرام سے بیٹھنے کے لیے، یہ گاڑی وسیلہ ہے جلدی منزل پر پہنچنے کے لیے۔ بہت سارے وسائل کے درمیان ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری چیز انسان کے ساتھ اس کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے خوش ہوتا ہے، اپنے نقصان پہنچانے والے سے غصہ ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی اچھی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وسائل میں تبدیلی آتی ہے لیکن فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ کل بھی چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچے اور آج بھی جلد منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، بھلے ہی وسائل بدل کر اونٹ اور گھوڑے سے ہوتا ہوا موٹر گاڑی اور ہوائی جہاز تک پہنچ گیا، مگر فطرت وہی ہے، جلدی سے منزل پر پہنچ جائے۔ اس لیے یہ تبدیلی وسائل میں آتی ہے، فطرت میں نہیں، اور قانون شریعت کا موضوع انسانی فطرت ہے، انسانی وسائل نہیں۔ قانون شریعت انسانی فطرت کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی انسانی طاقت، صلاحیت، اپنے وسائل کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، یہی ہے قانون شریعت۔ جی ہاں ناظرین، خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ لوگ مساوات کی بات کرتے ہیں، مرد و عورت میں بھی مساوات کی باتیں کی جاتی ہے، جو سننے میں تو اچھا لگتا ہے مگر قانون فطرت کے خلاف ہیں یہ باتیں، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو برابری کے ساتھ پیدا نہیں کیا بلکہ فرق کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر اللہ اس کائنات کو برابری کی بنیاد پر پیدا کرتے تو سب لوگ صحت میں برابر ہوتے، طاقت میں برابر ہوتے، دولت میں برابر ہوتے، لیکن اسلام نے مساوات نہیں انصاف کا تصور پیش کیا ہے، اور مساوات اسی وقت بہتر ہے جب وہ انصاف کا تقاضا ہو۔ مساوات تو یہ ہے کہ ایک انسان کو دو بیٹا ہو، ایک 2 سال کا اور دوسرا 20 سال کا۔ اگر 2 سال کا بیٹا ایک گلاس دودھ پی کر پیٹ بھر لیتا ہے تو مساوات کا تقاضا ہے کہ دوسرے بیٹے کو بھی جو 20 سال کا ہے ایک گلاس دودھ ہی دے، مگر انصاف کا تقاضا ہے کہ جس کو بھوک مٹانے کے لیے جو مقدار اور ضرورت ہو وہ فراہم کرے، اور یہی انصاف کا تصور ہے جس کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بہت اہم خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔